یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 742. Samarkand, 6th of October 1982. سچ دھیاو نے گنان وچارو انے گر بنا گنان نا سچ دھیاو نے گنان وچارو انے گر بنا گنان نا اے مورکھ لوک مرم نا جانیو تے کارن کرنی کھوئے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ محمد. زندہ رہو. پیر ماں باپ ہم کو جنان میں فرمایا ہے, آپ نے یہ پاٹ سنا. سادی بھاشا ہے, شبد کوئی مشکل نہیں, بات صرف سمجھنے کی ہے. سچ دھیاو نے گنان وچارو, سچائی کے اوپر چلو اور جو کچھ بھی تمہیں علم دیا گیا ہے اس کے اوپر تم وچار کرو, یعنی تھنکنگ تمہاری مذہبی گنان کے نیچے ہونی چاہیے. لیکن دوسرے پاٹ, اسی آدھے پاٹ میں کہتے ہیں کہ گرو کے بغیر گنان نہیں ہوتا. مورخوں کو اس بات کا پتہ نہیں. مورخ لوگ کے مرم نہ جانیو تے کارنے کرنی کھوئے. مرشد اگر ہم نے بنایا ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مرشد کے پیچھے چلیں. مرشد کہے بیٹھ جاؤ تو پوچھو مت کہ کیوں بیٹھوں. اگر مرشد کہے کہ کھڑے رہو تو پھر بیٹھنے کا خیال بھی مت کرو. مذہب جو ہے, مذہب اس میں انسان اپنی مرضی سے نہیں چلتا. وہ لوگ کہ جن کا کوئی مذہب نہیں, جو ناستک ہیں, خدا کو نہیں مانتے, وہ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں. ہم نے جس دن حضرت امام کی بیعت کی, ہم نے اپنی مرضی کو حضرت امام کی مرضی کے نیچے رکھ دیا. جو اس کی مرضی وہ ہماری مرضی. امام کے سامنے حجت نہیں ہو سکتی. زمانہ جیسے جیسے خراب آتا جائے گا تیسے تیسے دنیا کے اندر انسان منمانی کرتا جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے, اور خاص طور پہ جتنا گنان تھوڑا ہوتا ہے اتنا اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ گنانی ہوں. جتنا گنان زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. جو چھوٹا بچہ جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو اس کو اٹھاؤ تو بگڑتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی چل سکتا ہوں, حالانکہ وہ 1 مائل بھی نہیں چل سکتا. لیکن اس کو ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا میرے پاؤں کے نیچے ہے, کیونکہ وہ بچہ نادان اور مورخ ہے, نیا نیا سیکھا ہے. 2-4 چوپڑیاں پڑھ کے انسان کوئی عالم نہیں بنتا. 1000 برس کی زندگی, 1000 برس کی زندگی ملے اور ساری زندگی علم سیکھتا رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
علم کبھی پورا نہیں ہوگا، علم کبھی پورا نہیں ہوتا۔ مذہب کے اندر انسان کو سمجھ لینے اور علم حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی مرضی کو اپنے مرشد کی مرضی کے تابع کر دے، یعنی مرشد جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ایک دفعہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک فرمان میں فرمایا کہ دیکھو، ایران کا مشہور شاعر حافظ شیرازی ایسا کہہ گیا ہے کہ اگر تیرا مرشد تجھے یہ حکم کرے کہ تم اپنے مصلے کو، مصلہ کہتے ہیں کارپیٹ کا چھوٹا سا یا کپڑے کا وہ ٹکڑا یا وہ چھوٹی سی چٹائی جس کے اوپر وہ آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیح نکالتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو مولا فرمایا اگر تیرا مرشد یہ کہے، ریفرنس دیتے ہیں حافظ شیرازی کی، تیرا مرشد یہ کہے کہ تم اپنے مصلے کو شراب میں بھگو کے اس کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرو، تو تم وہ چیز کو بغیر کچھ بھی شک کیے ہوئے اس کو مان لو، کیونکہ جو تیرا مرشد جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا۔ بمے سجادہ رنگی کن، میں آپ کو وہ فارسی کا شعر سنا دوں، ہو سکتا ہے آپ میں کوئی فارسی جاننے والا ہو۔ بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید کہ سالک بے خبر نبود ذرا ہو رسم منزل ہار۔ اگر تیرا مرشد تجھے یہ کہے کہ تم اپنے مصلے کو مے میں شراب میں بھگو کے بیٹھو، تو کہتا ہے شک نہ کرنا، تیرا مرشد جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا۔ ہم کو ہمارے گنانوں میں ایسی سب قسم کی روشنی دی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب لوگ اپنی من مانی کرنے لگ جائیں گے، ان کو کہو گے تو نہیں مانیں گے، راستہ بتاؤ گے تو نہیں کریں گے، امام بھی فرمائے گا تو خود کی مرضی پہ چلیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب لوگ ہر کوئی آدمی اپنی من مانی کرنا شروع کر دے گا تو سمجھ لینا ابھی آخرت نزدیک آ گئی۔ جی کل جگ وکھڑی ویلا وہے منیور نہ من نہ رہا وے کل جگ وکھڑی ویلا وہے منیور نہ من نہ رہا وے آخرت پیارے آخرت نجی کا جان جو جارے منیور من مانیوں کر سے اپنے گھیر اے پیارے آخرت نجی کا جان جو جارے منیور من مانیوں کر سے اپنے گھیر۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں سائڈ بتائی کہ مرشد کا حکم ماننا ایمان کی بنیاد ہے۔ مرشد جو کہے اس کے اوپر دلیل، اس کے اوپر کوشچن، اس کے اوپر آرگیومنٹ، اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ اسماعیلی مذہب خصوصاً طور پہ ہمارے پاس سے ایسا ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اسماعیلی مذہب یہ مانگتا ہے کہ ہم اپنے مرشد کا ہر حکم مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کے لیے فرمایا اطیعوا اللہ، خدا کا حکم مانو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تمہارے اندر جو حاضر امام بیٹھا ہے اس کا حکم مانو۔ حاضر امام ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ گزر گئے 1400 سال ہوئے اور اللہ ظاہر میں نظر نہیں آتا،
اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی بات بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ وہاں جاؤ کہ جو ظاہر امام بیٹھا ہے، یعنی امام کی تابع داری ہی اللہ رسول کی تابع داری ہے۔ ایمان دلیل کے اوپر کبھی نہیں ہوتا۔ رسول اکرم کے زمانے کے اندر جب آپ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو فوراً جن لوگوں نے آپ کو مان لیا، جیسے کہ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی تھی، یا ان زمانے کے اندر ماننے والوں کے اندر سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، دلیل بھی نہیں کی، ثبوت بھی نہیں مانگا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کے کلام کے اندر، آپ کی زبان کے اندر، آپ کے شبدوں کے اندر، آپ کی آواز کے اندر ایک اس قسم کا زور تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ آواز، یہ شبد الہی ہیں۔ انہوں نے فوراً قبول کر لیا، فوراً قبول کر لیا۔ ابو ذر غفاری جیسے آدمی، عمار بن یاسر جیسے، یا حضرت ابو بکر جیسے آدمی، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، انہوں نے کوئی پروف نہیں مانگا، انہوں نے آمنا و صدقنا، یعنی ہم نے اپنے سچے دل کے ساتھ آپ کو اپنا نبی قبول کر لیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر مبارک دی ہے۔ ان کو کہتے ہیں سابقین، وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول کے اوپر اپنا دل رکھ دیا، ایمان لائے اور اس کی تابع داری کی، انہوں نے کوئی دلیل نہیں کی، اور جنہوں نے دلیلیں کی انہوں نے معجزے بھی دیکھے پھر بھی کافر رہے۔ مشہور بات ہے وہ، میں آپ کو اپنی وعظوں میں سنا چکا ہوں۔ ایک دفعہ رسول اکرم نے ہاتھ ڈال کے زمین سے کنکریاں اٹھائی، پیبلز اٹھائی، اور آپ کی مٹھی کے اندر ان کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ابو جہل جیسے آدمی ان کے یہ سمجھ کے کہ تم بہت بڑا جادوگر ہے، ہنس کے چلے گئے۔ انہوں نے معجزے بھی دیکھے لیکن اس کو جادو سمجھا، کیونکہ دل جو تھے کالے ہو چکے تھے، روحانیت نہیں تھی۔ مرشد کی تابع داری اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو ایگو ہے، ہوں پنی، میں، جب تلک وہ نہیں ٹوٹتی، جب تلک ایگو ختم نہیں ہوتی، جب تلک من کا ابھیمان نہیں جاتا، تب تلک مرشد کی ہمارے اوپر کوئی بھی بات اثر نہیں کر سکتی۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں اس قسم کے بے حساب قصے ہو چکے ہیں دینداروں، بہت سی ایسی باتیں بن چکی ہیں۔ 72 برس کی حضور کی امامت تھی سلطان محمد شاہ کی، 72 ایئرز کی، اتنی لمبی امامت کسی امام کی نہیں ہوئی۔ ہزاروں باتیں تو خود میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، میرے پاس کتابوں کے اندر میری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میرے باپ کی، میرے دادا کی لکھی ہوئی ہیں اور سنی ہوئی ہیں۔ اس کے بھی علاوہ آپ میں سے بھی کئی بڑی عمر کے لوگ جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا ہے، ایسی کئی ایک باتیں بنتی ہوں گی، کئی ایک باتیں بنتی ہوں گی۔ ایسا ہی ایک ادھورا آدمی تھا، میرا مطلب ادھورے آدمی سے، کیونکہ یہ لفظ ہمارے امام نے اپنے کلام امام مبین میں یوز کیا ہے کہ جن کا ایمان ادھورا ہے۔ ادھورا کہتے ہیں ڈھچو پچو، شنکا والا، ڈاؤٹ فل، یا جن کا ایمان پورا نہیں۔ تو ایسا ایک شخص تھا، اسماعیلی تھا، کبھی کبھی جماعت خانے آتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں ماں یا اس کی بیوی پکی ایماندار ہو۔ اس کی لڑکی بیمار پڑی، 17-18 سال کی جوان بچی، باپ کو اس کے ساتھ بہت پیار تھا۔ گھر والوں کے کہنے سے مولا کے حضور میں مہمانی رکھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کے لنگس میں ٹی بی ہو گیا ہے اور وہ آخری سٹیج پہ ہے، لڑکی کا بچنا مشکل ہے۔ آج سے 50 برس پہلے ٹی بی کا اتنا اچھا علاج نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے۔ ایسی چیئر کے اوپر ڈال کے اس کو لے گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گوشت تو تھا ہی نہیں،
ایسا سمجھ لو کہ ہڈیوں کے اوپر چمڑا لگا دیا ہے. مولا جب اس کی مہمانی میں آئے تو ماں باپ نے اس کو دیکھ کے اور ان کی عرض سن کے ماں باپ فرمایا دیکھو اس کو بکری کا دودھ پلاؤ. ایک جگہ ایسا بھی بات بنی ہے, ایسی ہی ڈویلٹی ہے, مگر وہ قصہ جدا ہے کہ جس کے اندر ماں باپ نے فرمایا کہ اس کو گائے کا دودھ پلاؤ. اس قسم کے 3-4 واقعات ہیں مگر سب جدے جدے واقعات ہیں. ماں باپ فرمایا اس کو بکری کا دودھ پلاؤ. وہ آدمی کہتا ہے کہ خداوند کبھی بکری نہ ملے تو. ابھی بمبئی جیسے شہر میں بکری ملنی کوئی مشکل نہیں. ہو سکتا کہ ٹورنٹو کے اندر یہ بات کہی جائے تو مشکل ہو جائے, لیکن بمبئی میں, اور وہ بھی 50 برس پہلے, ماں باپ نے فرمایا تمہاری مرضی. چپ ہو گئے صاحب. مطلب کہنے کا میرا یہ تھا کہ امام کے سامنے دلیل نہیں ہوتی. امام جانتا نہیں ہے کہ بمبئی میں بکری ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ کچھ کا ایک آدمی تھا, ادھر ایک ہمارے کچھ کے کاؤنٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں. کچھ کے ایک آدمی کو کچھ بیماری تھی, ماں باپ فرمایا کیسٹر آئل پیو, دعا دے کے خداوند چلا گیا. تو لوگوں نے پکڑا, بھائی ماں باپ کو پوچھنا تھا کہ بھائی کتنا پیوں, کبھی پیوں. کہتا ہے کیسے, اس دھنی کو پتا نہیں. وہ مجھے بول دیتا کہ بھائی رات کو پینا 1 چمچی پینا. اس نے یہ کہا کہ کیسٹر آئل پیو. اب میری مرضی کے اوپر ہے کہ میں کتنا پیوں اور کبھی پیوں. وہ کھیسے میں بوتل رکھے اور جب مرضی آوے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا پی رہے, گٹ 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 گٹ, پھر رکھ دے رہے. اس کے بعد کبھی بیمار نہیں پڑا, بیماری بھاگ گئی. بات اس کیسٹر آئل میں نہیں تھی, بات تو اس دھنی کے کلام میں تھی. یہ کیسٹر آئل تو بہانہ تھا. کبھی مولا کہتے پانی پی تو واللہ پانی سے وہ بیماری چلی جاتی. مرشد کا جو فرمان ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. ہم اس اسماعیلی مذہب کے اندر رہتے ہیں. ہمارا مذہب دنیا کے کوئی دوسرے مذہب سے ملتا نہیں. ہمارے مذہب کا طریقہ دنیا کے کسی مذہب سے ملتا نہیں. مولا کی رحمت سے دنیا کے تمام مذہب میں نے دیکھے, ان مذہبوں کی مذہبی جگہ بھی دیکھی, میں نے ان کی کریا کرم, ان کی ریت رسم رواج بھی دیکھی. بہت سی جگہوں کے اوپر جہاں پاسبل ہو سکا میں نے بھاگ بھی لیا جاننے کے لیے. مگر اسماعیلی مذہب جیسا کوئی دنیا کے اندر مذہب نہیں ہے. اس مذہب کی ایک ایک چیز کے اندر سگنیفیکینس ہے, ایک ایک چیز کے اندر خوبی پڑی ہوئی ہے, اور ہم کو وہ خوبی جاننی چاہیے. خوبی کیسے ملے گی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ من کے اندر سے ایگو نکالو, من کے اندر سے ہوں پانی نکال دو. جماعت کے اندر اور مذہب پالنے کے اندر, چاہے وہ مذہب گھر پہ پالے کہ رستے میں کہ ٹرین میں کہ ایروپلین میں, ہماری ہر قدم کے اوپر, ہر ایکشن کے اوپر ہمارے حضرت امام کا فرمان ہونا چاہیے. ہم ایک ایسی قوم ہے دنیا کے اندر, بہت تھوڑی قوم ہے, 4,000 ملین کے اندر سے, 4,000 ملینز کے اندر سے ہم لوگ 24 ملینز بھی نہیں ہیں, 23.5 ملین ہے. لٹل مور دین 23 ملین ہماری آبادی ہے دنیا کے اندر, 1% بھی نہیں. لیکن پھر بھی ہماری جماعت کے اندر ایسے ایسے عالم لوگ ہیں, ایسے ایسے ایڈوانس اور روحانی لوگ ہیں. مولانا حضرت امام کا فرمان ہے جو سلطان محمد شاہ فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر 313 مومن ہیں, اور لازم ہے کہ وہ مومن اسماعیلی ہی ہیں, حضرت امام کے مرید ہیں. مولا فرمایا وہ 313 مومن کبھی اکٹھے نہیں ہوئے کیونکہ ساری دنیا میں اسپریڈ آؤٹ ہیں. ان کی حاضری کے کارن سے, ان کی دعا بندگی کے کارن سے ارد گرد کی جو دنیا اور پرتھوی ہے وہ ٹکی رہتی ہے. مولا فرمایا قیامت جب نزدیک آئے گی تو یہ 313 مومن اکٹھے ہوئیں گے. ان 313 مومنوں میں یہ روحانی شکتی ہے کہ اگر اس میں سے 5 مومن مل کے یہ ارادہ کریں کہ ہم کو یہ دنیا, یہ ساری سرشتی توڑ کے واپس نوی بنانی ہے, حضرت امام فرمایا وہ بنا سکتے ہیں. لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ اس کے بازو میں بھی بیٹھے ہوگے تو پتہ نہ چلے گا کہ وہ کون ہے. اور ان کا چھپنا
ضروری ہے. اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو مولا ان کو ظاہر کرتے. ساری دنیا کے اندر ایسے عبادت والے بیٹھے ہیں. یہ عبادت اور کرنی یہ تو ٹاپ گریڈ کے ہیں، لیکن سیکنڈ گریڈ بھی ہے، تھرڈ گریڈ بھی ہے، کتنے نیچے تک کے بھی گریڈ ہیں. ہر جماعت کے اندر ضرور ایک آدھ ایسی روحانی ہوتی ہے. بعض دفعہ جو بہت لوور گریڈ کے لوگ ہیں، 10، 12، 20، 25 گریڈ تک کے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا گریڈ کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، مگر ان کی روحانیہ، ان کے جیو کی جو ہائر لیول ہے، ان کی دعا بندگی کے کارن سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا جو مذہب ہے، اس مذہب کے اندر ہماری مرضی نہیں ہونی چاہیے. جو مولا کی مرضی اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے. میں نے بسا اوقات جماعتوں کے اندر دیکھا. آج میں لگ بھگ 1.25 مہینے سے کینیڈا میں پھر رہا ہوں. سارا کینیڈا ایسٹ سے ویسٹ تک میں گھوم کے آیا ہوں. مجھے بہت افسوس ہوا بعض چیزوں کا، اور وہ چیزیں آج بھی میں نے نوٹ کی، جو کہ وڈیلوں کے ساتھ میں بات ضرور کروں گا. مگر ایک مشنری کے حیثیت سے میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں جماعتوں کو بھی کہتا رہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ کہنے کے اندر میں کسی کی شرم نہیں رکھتا. جب میں جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو کیونکہ حضرت امام نے مجھ کو اپوائنٹ کیا کہ تو جماعتوں کو نصیحت کر، تو دینداروں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ خود مجھ میں کھوٹ ہوئے تو بھی میں بولتا ہوں، بھلے مجھ میں بھی کھوٹ ہوئے. سچ سچ ہے. میرے سے بھول ہو گئی تو میں ایسا نہیں کہوں گا کہ ٹھیک نہیں، میں کہوں گا سچ ہے، لیکن میرے سے بھول ہو گئی. سچ کو توڑنا مروڑنا نہیں چاہیے. کارلائل کا ایک چھوٹا سا فقرہ ہے انگلش کے اندر. بڑا مدبر سمجھدار آدمی تھا. وہ کہتا ہے آئی وانٹ ٹو فالو مائی ریلیجن. میں اپنے دھرم کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ مائی ریلیجن ٹو فالو می. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا مذہب میرے پیچھے چلے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے مذہب کے پیچھے چلوں. اور ہم اسماعیلی یہ چاہتے ہیں کہ مذہب ہمارے پیچھے چلے. ہم جس طرح چاہیں توڑ مروڑ دیں. گنانوں کو توڑ مروڑ دیا، دعاؤں کے اندر بھی توڑ مروڑ رکھ دیا. آج ایک بھائی نے دوسری دعا پڑھائی. ابھی آپ نے میرا نام ابو علی کو نکال کے آپ ببو علی بنا دو تو مجھے اچھا لگے. مولانا امام محتدی کو اس نے محتمدی بنا دیا. محتمدی کوئی نام نہیں. اور بھی میں نے آپ کو عرض کی کہ ایسٹ سے ویسٹ تک تمام کینیڈا گھوما. خدا کی قسم 1% بھی دعا پڑھنے والے صحیح دعا نہیں پڑھتے. اور جتنے بھی گنان سنے کوئی اس کے اندر ایسے گنان ہیں کہ اس کے اندر روحانیت ہے. کسی نے اسلام شاہ کو کریم شاہ بنا دیا، کسی نے صاحب کو کریم شاہ کہہ دیا. جہاں زیرے بھائی بولنا چاہیے وہاں یہاں مولا کہہ دیا. تھوڑے دن پہلے ایک جگہ بیٹھے تھے، گنان بولا جاتا تھا دوش دیال جی کو کیوں کر دیجے، کر میں لکھیا سوئی پاوے مولا، کر میں لکھیا سوئی پاوے. میں نے دعا کے بعد اس کو بلایا. میں بولا کیا بات ہے، تم ایڈریس کر رہے ہو جماعت کو کہ مولا کو؟ گنان جماعت کے لیے ہیں کہ مولا کے لیے ہیں؟ شکروار کا دن ہوئے، عید کا دن ہوئے، خوشیالی کا دن ہوئے، مرنا ہے رے ضرور کا گنان بولا جاوے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ بمبئی میں تشریف لائے. ایک ایسی فیملی کی مہمانی تھی حسن آباد کے پڑسار پہ پچھلی سائڈ پہ. مولا کو دنیا بھانے وہ فیملی بہت پیاری تھی. اس کا لڑکا بہت برس یورپ میں رہا تو مولا کے ساتھ ملتا رہتا تھا. اور مہمانی میں وہ بھی تھا. بڑا کٹمب 150-200 آدمی بیٹھے تھے. ماں باپ نے بہت سی باتیں کی.
وہ جو خاص لڑکا تھا اس کے ساتھ کبھی فرینچ میں بولے کبھی انگلش میں بولے. صاحب کافی دیر بیٹھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے. پھر صاحب جب اٹھنے لگے تو ایک کہ صاحب کو یاد آ گیا. صاحب اس کو پوچھتے ہیں تم نے شادی کی؟ 30-32 برس کا ہو گیا تھا, شرمندہ ہو گیا ہے, منہ نیچا کیا کہتے ہیں نہیں خدا نہیں کی. کتنی عمر ہے تیری؟ خدا 32 برس کی. 32 برس کی. ماں باپ واپس کرسی پہ بیٹھ کے اس کو صاحب کہتے ہیں کہ اتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں, اس میں کون سی تجھے پسند ہے؟ امام دلوں کی باتیں جانتا, انترجامی ہے. اس کو ایک لڑکی پسند تھی, اس کے خود کو مات پتا کو پتا نہیں تھا, لیکن لڑکی کے ماں باپ جو تھے وہ ناراض تھے کیونکہ یہ ذرا چھوٹے گھر کا تھا, وہ ذرا بڑے گھر کے تھے. ماں باپ تو جانتا ہے, چپ رہا. صاحب نے اس کو اتجن دیا, دیکھو میں تمہارا باپ ہوں, بولو کیا بات ہے؟ کہتے ہاں صاحب پسند ہے. ادھر ہے؟ کہتے ہاں صاحب ہے. کہاں ہے؟ وہاں بیٹھی ہے. صاحب نے لڑکی کو بلایا, تیرے کو یہ پسند ہے؟ کہتی ہاں صاحب. ماں باپ کو بلایا, اس کے ماں باپ کو کھڑا کیا, میں ان دونوں کا سگائی کرتا ہوں, تم کو کچھ کہنا ہے؟ مولا کے سامنے بولے, ہاتھ باندھ کے کھڑا کیا, آمین خدا تجھے جو منظور ہمیں منظور. یہ اسماعیلی مذہب کی اسپرٹ ہے. ہماری مرضیاں امام کے پاؤں میں ہیں, ہم امام کے سامنے حجت نہیں کر سکتے. ہم مانے یا نہ مانے, ہم کو قبول ہوئے کہ نہ ہوئے, لیکن جب امام کہہ دیتا ہے تو ہماری ساری ضد نکل جاتی ہے, ہماری بڑائی نکل جاتی ہے, ہماری تبھی تکبر ابھیمان سب نکل جاتا ہے. ہمارا سر امام کے پاؤں میں پڑ چکا ہے. آمین خدا. ایسی ہی بات 1946 کے اندر ڈائمنڈ جبلی کا ٹائم تھا, 20-20, 22-22 روز شادیاں ہوتی تھیں, اور صاحب نے خصوصاً تعلیق کے فرمائش بھیجے تھے, فرمان بھی کیے تھے کہ ڈائمنڈ جبلی کے برس میں جتنا بن سکے شادیاں کرو. شادی کا میرا ٹاپک نہیں ہے, نہیں تو میں ضرور کہتا کہ شادیاں کرو. امام ایک کیمپ تھا پارسی ہاسپٹل کے اندر, مولا آئے, ماتا ام حبیبہ تھی, پرنس صدر الدین پگڑی باندھی ہوئی, اچکن لگائی ہوئی, تینوں آئے. مولا معلوم نہیں اس دن مولا کو کیا سوچی کہ مولا کرسی کے اوپر نہیں بیٹھے, وہ جو لاڈے لاڈی کی لائن بیٹھی تھی 22 کپل تھے, سب ایسا ان کو دیکھتے گئے. ایک جگہ جا کے سب بہت ہنسے, پھر آگے گئے, آگے جا کے سب اور بھی ہنسے. ابھی ہم لوگ صاحب کو دیکھیں کہ کیا دیکھا خداوند نے, کائے کو ہنس رہا ہے, لیکن کوڑا کھلتا نہیں تھا. پھر ماتا سلامت کو بلایا صاحب نے, اس کے کان میں کچھ کہا اور ماتا نے بھی دیکھا اور بہت ہنسی. ابھی بات یہ تھی کہ ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک ایسا لاڈا تھا 6-6.5 فٹ کا اونچا, 400 رتل کا وزن, اور اس کے بازو میں بیچاری بکری جیسی لگے, ایسی اس کی دلہن, چھوٹے سے قد کی اور دبلی پتلی. مولا نے دیکھا کہ یہ پیر کیسا ہوگا. آگے گئے تو اوندھا تھا, وہ بہت موٹی تازی اور یہ بیچارہ دبلا پتلا. امام کی شکتی دیکھو, وہ کل کیا ہونے والا ہے جانتا ہے. لاڈے کو بولا تم یہاں سے اٹھو, یہ بیچارہ اٹھا. دلہن اٹھنے لگی تو کہے نہیں تم بیٹھی رہے. اس کو اٹھایا, ماں باپ فرمایا تم میرے پیچھے آؤ. وہاں سے اس لاڈے کو اٹھایا, اس کو یہاں بٹھایا, اس کو وہاں بٹھایا. دیندارو, دونوں فیملیوں نے پہلے نکی کیا, پھر جماعت میں جا کے نام لکھایا, اور جو کچھ بھی لاگا دینا وہ لکھا کے سائن بائن کر کے پھر ادھر آ کے بیٹھے. لیکن دھنی کا کوئی دھنی نہیں, وہ ہمارا دھنی ہے. ابھی اس کے پیچھے اس کے کٹمب والے بیٹھے تھے, اس کے پیچھے اس کے کٹمب والے بیٹھے تھے. ماں باپ نے دونوں لاڈے چینج کر کے پھر کٹمب کو پوچھا کہ اس کے جو کٹمبی ہیں وہ ادھر چلے جاؤ, اس کے کٹمبی ادھر آ جاؤ. یہ امام کی طاقت ہے. تو وہاں جب ان کو پوچھا کہ تمہیں کچھ کہنا ہے تو ہاتھ باندھ کے کہا خداوند جو تو نے کیا ہم کو منظور ہے, شاباش. بہت سب راضی ہوئے. ماں باپ نے مکھی کو کہا مکھی ان کی شادی ابھی ابھی ہونی چاہیے, لڑکی کی طرف سے میں نکاح پڑھاؤں گا. کیسا خوش نصیب. مولا کہتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے میں نکاح پڑھاؤں گا.
سعید صاحب کو بلاؤ. سعید صاحب سعید مشتاق علی دیدار علی وہ زمانے میں سب نکاح جماعت کا وہی پڑھاتے تھے. ابھی وہ واڑی میں تھے. خدا وہ تو واڑی میں ہے, میری گاڑی بھیجو. تو ماں باپ نے اپنی گاڑی بھیجی اس کو بلانے کے لیے. بہت دور نہیں تھا لیکن 10-15 منٹ لگ جائے نا. ماں باپ بہت خوش, آرام سے بیٹھا ہے. مکھی جی خدا کسی کو بولو گھنان بولے. ابھی کہا حکم مکھی کو, تو مکھی کا حکم کسی اور کے اوپر اترنا چاہیے. بھائی فلانا بھائی تم گھنان بولو. ایک بھگت صاحب سامنے بیٹھے تھے, اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ. اس نے جب مولا کے منہ سے مکھی کو کہا نا صاحب نے کسی کو گھنان بولے, آنکھ بند کر کے مرنا ہے رے ضرور. امام سلطان محمد شاہ نے لکڑی اٹھائی اور اس کی طرف کر کے کہا اے چپ رہو. اس نے آنکھ کھولی, چپ ہو گیا. اما کیسا گدھا آدمی ہے. خوشی کا موقع ہے, ہم بیٹھا ہے اور تم کو مرنے کی سوچتی ہے. گنان بولنے کے طریقے ہیں. آپ میں سے میجورٹی لوگ گنان سیکھتے نہیں, یوں ہی سن سنا کے آپ گنان پڑھنا شروع کر دیتے ہو. یوں ہی سن سنا کے. ایک بھائی نے گنان بولا, درشن دیو شام جی سد بدھ گئی گوائے. گوائے نہیں ہے, سد بدھ گئی ہرائے. کتنی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا. دسوند نہ دی دی کریا نہ کی دی, ایسا نہیں ہے. دسوند نہ دی دی نے کریا کی دی ستی ہوا اپار. ساتھ میں سرگ تے جائی پہنچے آوے دیدار نہیں کھوٹ. گنان سیکھو. یہ 2 انگلیوں کے اندر پینسل ڈال کے ہمارا ماسٹر دبا دیتا تھا. اس طرح ہم نے گنان سیکھے ہیں مارے کھا کے. گنان سیکھنا کوئی ایزی نہیں. استاد ڈھونڈو, مرشد ڈھونڈو اور اس سے گنان سیکھو. گنان کے راگ بھی سیکھو. ادھر تھوڑے دن پہلے کسی نے گنان بولا, کل جگ آویو اتاوڑو. ابھی وہ راگ تو مجھے معلوم نہیں اس نے کیسے بولا, لیکن ایسا میٹھا راگ ہے. ہم لوگ راگ بدلا دیتے ہیں. گئی کال وہ درشن دیو شام جی کا گنان ہے, درشن دیو مورا ناتھ, وہ راگ ہمارے نہیں. یہ غزلوں کے راگ ہمارے نہیں. ہمارے جو راگ ہیں دینداروں, ان کے اندر ایک بھاونا ہے, اس میں عاجزی ہے. درشن دیو مورا ناتھ داسی چھوں تیری تے دن سمی منے پاس تیرا وجو جی اے پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی چھوں تیری. بھاونا راگ, اس میں وینتی اور عاجزی ہے. اور وہ جو دوسرا راگ, اس میں تو ایسا لگتا ہے جسے لڑتا ہوئے. درشن دیو مورا ناتھ داسی چھوں تیری. مجھے وہ راگ بھی نہیں آتا. مومنو, اپنے مذہب سے مذاق مت کرو, جوک مت کرو. گنانوں کو فٹ بال مت بناؤ. جو شبد جیسے لکھے ہیں ایسے پڑھو. بعض بھگت ہیں وہ دوسری دفعہ جب ریپیٹ کریں گے تو اوندا سیدھا بول دیں گے. پروڑیا کا گنان ہے. گنان تو پروڑیا کا نہیں, لیکن ہم عادت پڑ گئی اور اس میں کوئی خراب نہیں. صبح گنان کا 2 پاٹ بولے جاتے ہیں بیت الخیال سے پہلے. 10ویں اوتارے علی آویا ور آلوا اننت. جب یہ ریپیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں 10ویں اوتارے علی آویا کروڑیوں تاروانے اننت. انہوں نے کہہ تو دیا مگر انہوں نے ایک ہمارے مذہب کا پرنسپل توڑ دیا.
امام کو انہوں نے پیر بنا دیا. امام ہے وہ ور دیتا ہے. ور کہتے ہیں بخشش دینا. ور کا مطلب پرومس بھی ہے. علی جو ہے امام جو ہے وہ ور دیتا ہے. ور کہتے ہیں پرومس کو بھی کہتے ہیں. ور کا مطلب بخشش ہے. مہا ورداتا, بہت بخشش دینے والا سخی. اور ہم مہا کو نکال کے پھر علی رکھ دیتے ہیں. وہ بھی برابر نہیں. نہ وہ پنگل ملتا ہے, نہ وزن ملتا ہے, نہ اس کا مطلب ملتا ہے. 10ویں اوتار علی آ گیا. ور آلوا اننت, تم کو بہت بخششیں دینے کے لیے آیا ہے. ابھی پھر دوسری دفعہ کہہ دیا کہ کروڑیوں تاروانی اننت. تارنے کا کام علی کا نہیں ہے, تارنے کا کام نبی کا ہے. تارنے کا کام امام کا نہیں ہے, تارنے کا کام پیر کا ہے. اور پھر حسن کبیر بن اننت کروڑی کا ور ہے. جہاں علی کہا وہاں علی بولو, ہری کہا ہے تو ہری کہو, کبھی صاحب ہے تو صاحب بولو. پربھو کہا ہے تو کیا کو ڈرتے ہو؟ پربھو کہنے میں آپ کو کوئی دکھ ہوتا ہے؟ گنان کو گنان کی حالت میں رہنے دو. اور کبھی آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے جو کر دیا تو آپ نے گناہ کیا. پہلا گناہ یہ کیا کہ آپ نے پیر کے کلام کو کھوٹا ٹھہرایا. اگر کھوٹا نہیں تھا تو آپ نے اس کو ٹھیک کیوں کیا؟ اگر پیر کا گنان سچا ہے تو آپ کی کون سی طاقت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی؟ کیا تم پیر سے بڑے ہو گئے؟ گنانوں کو گنانوں کی کنڈیشن میں رہنے دو. اسی طرح سے ہمارے مذہب کی کریا کرم ریت رسم رواج جتنی ہیں, اس وقت تو ٹائم نہیں. حکم علی کا میں نیکسٹ ایئر آؤں گا, جو کبھی بن سکا میرے سے, کیونکہ وعدہ کرنا پھر نہ کر سکوں کل کی بات کیا ہوتی ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ ایک ایک گام میں ایک ایک مہینہ ٹھہر کے میں آپ کو سیریز بتاؤں. سیریز آپ کی جتنی بھی ہماری کریا کرم ریت رسم رواج ہیں, ایک ایک رواج ایک ایک ریت رسم کے اندر روحانیت ہے. میں نے گھٹ پاٹ کیا ہے, کہاں سے چالو ہوا, اس کی فلسفی کیا ہے, اس کے اوپر ایک میں نے لمبی وائز ابھی وینکوور میں کی. اس کو ریپیٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن نامدار ایسوسی ایشن کو عرض کرتا ہوں کہ ادھر سے منگا کے وہ ٹیپ جماعت میں سناؤ. بعض دفعہ ایسے ادگار نکلتے ہیں آٹومیٹیکلی کہ جن کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتا. ناندی کی بات لے لو. ناندی دنیا کے اندر ہر ایک مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ حکم ضرور ہیں, لیکن لوگ نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی نہ کریں. کئی لوگ سوال کر رہتے ہیں, مشنری صاحب بھلا پر قوم والوں کو ہم جماعت خانے میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ ہم تو ان کی مسجد میں جاتے ہیں, چرچ میں جاتے ہیں. اچھا بھائی جاتے ہو تو جاؤ, لیکن ان کو ہمارے گھر میں آنے کی رضا نہیں. کیوں نہیں رضا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم چرچ میں گئے تو ہم جیسس کو اپنا نبی مانتے ہیں, ہم جا سکتے ہیں. عیسیٰ نبی ہمارے نبی ہیں, اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. علیہ السلام کا مطلب ہے صلوات. تمام نبیوں کے اوپر ہم علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں, اور یہ لفظ نبیوں اور اماموں کے لیے ہی اسپیشل ہے اور کسی کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا. جس طرح میں کبھی کبھی بولتا ہوں جماعتوں میں کہ آپ جب دعا پڑھی جاوے نا, تو دعا کے اندر جب اماموں کی پوٹھیاں پڑھی جاتی ہیں تو وہ پڑھنے والا بولے حق مولانا شاہ علی, تو آپ اپنے من میں کہو علیہ السلام. مولانا حسین آپ کہو علیہ السلام. مولانا امام زین العابدین آپ کہو علیہ السلام. آپ اماموں کے نام کے ساتھ ساتھ علیہ السلام بولتے جاؤ. آپ نے ہر امام کے اوپر ایک صلوات پڑھی, اتنا آپ کو ثواب ملے. تو عیسیٰ نبی کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں. کبھی آپ یہودیوں کے سینیگوگ میں جاؤ, اسکل کا پہن کے جاؤ بھلے, اور تو آپ جا سکتے ہو, کیونکہ وہ موسیٰ کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. آپ کسی مسجد میں گھس جاؤ تو آپ رسول کو اللہ کو مانتے ہو, وہ بھی مانتے ہیں. لیکن ہم اثناعشری مسجد میں نہیں جا سکتے, کیونکہ وہ اثناعشری مسجد میں اپنی نماز کے اندر 12 امام کا ذکر کرتے ہیں, جس کو ہم نہیں مانتے, وہاں ہم نہیں جا سکتے. آریہ سماج کے مندر میں نہیں جا سکتے, کیونکہ آریہ سماجی ہیں, وہ خدا تعالیٰ کو ویکتتو کے طور پہ
یعنی خدا پرسونیفائڈ ایک ون گاڈ ہے وہ نہیں مانتے. وہ آدھے ناستک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کچھ نہیں صرف آتما ہے. وہ ہر ایک کی آتما کو خدا ہی کے طور پہ لے لیتے ہیں, جس طرح سے کہ ہندوستان کے اندر جین مذہب والے اور بدھ مذہب والے وہ آریہ سماجیوں کے نزدیک آتے ہیں. ہم آریہ سماج کے مندر میں نہیں جا سکتے, جین کے مندر میں نہیں جا سکتے, سوا کہ ہم کو دیکھنا ہوئے, وہ اور بات ہے. میں تو عبادت کے وقت کی بات کرتا ہوں. اسی طرح سے ہمارے مندر مسجد جماعت خانے کے اندر ہم دوسروں کو عبادت کے وقت نہیں آنے دیتے, اس لیے کہ یہاں ہم اپنے امام کا نام لیتے ہیں, ہم اپنے امام کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں, ہم اپنے امام کے نام پر اس کو یاد کر کے اللہ کا نور تصور کر کے سجدہ کرتے ہیں. اس کو پوچھو کہ تم کو یہ قبول ہے, کہیں گا نہیں مجھے تو خالی دیکھنے آنا ہے. تو دیکھنے آنے کے لیے ہم کوئی میوزیم یا کوئی زو نہیں بنا کے بیٹھے کہ تم ہم کو دیکھنے آؤ. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ماں باپ فرمایا, ڈونٹ شو ایون دی میٹس آف جماعت خانہ ٹو نان اسماعیلیز. جماعت خانے کا جو سٹیٹس ہے وہ دنیا کے تمام مذہبوں کے سٹیٹس سے بالکل جدا ہے. سنا ہوا کسی دن کہ جماعت خانہ کیا چیز ہے. اس جماعت خانے کے اندر نہیں, دنیا کے کسی بھی جماعت خانے کے اندر آپ جاؤ گے, آپ کبھی عبادت کرو گے اور آپ کو اس بات کا کبھی شوق ہے تو بندگی کرو, عبادت کرو اور اس درجے پہ پہنچو کہ جیسے ہی آپ جماعت خانے کے اندر داخل ہو آپ کو روحانیوں کی ملاقات ہوگی. جماعت خانوں کے اندر روحانیاں آتی ہیں, مندروں مسجدوں میں بھی جاتی ہیں. اپنے مذہب کے اوپر عمل کر کے جو روحانیاں گزر جاتی ہیں اور وہ روحانیاں جو اوگتیاں ہو جاتی ہیں ان کو چھوڑ دو, مگر وہ روحانیاں کو جو عالم بالا پہ جاتی ہیں وہ ہمیشہ دنیا کے اندر آ کے اپنے اپنے مذہبی جگہوں کی ملاقات کرتی ہیں. چرچز کے اندر کرسچن روحانیاں جاتی ہیں. آپ مجھے پوچھو گے, شاید آپ کے دل میں خیال ہوئے, تو کیا روحانیوں کے اندر بھی کرسچن, بدھسٹ اور اسماعیلی اور سنی اور شیعہ ہیں؟ نہیں, یہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کا اعتقاد اور عقیدہ ایسا ہے, اپنے عقیدے اپنے ایمان کے حساب سے وہ اوپر کی کلاسز کے اندر ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے اسماعیلی ماں باپ کے گھر میں جنم لیا لیکن نہ انہوں نے دسوند دی, نہ دعا پڑھی, نہ کبھی جماعت خانے آئے. جب ہی پیدا ہوئے تو چھٹی جماعت خانے میں منڈائی, اور جب ہی مر جائیں گے تو سمر منڈایا جائے گا. اس کے بیچ میں نہ ان کو مذہب سے کوئی واسطہ بلکہ دھرم کے ورودھ میں چرچا بھی کرتے رہے. ایسا اسماعیلی نام اور لیبل لگایا ہوا آدمی وہ مر گیا ہے تو ہم اپنی جماعت کے حساب سے بھلے اس کو دفن کرائے, لیکن عالم روحانی کے اندر وہ اسماعیلی لیبل کے ساتھ نہیں ہے, نہیں ہے. ادھر کرسچن کے اسماعیلی کے یہ چیز نہیں ہے, مگر وہاں روحانی درجوں کے حساب سے بٹوارا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ہندوستان میں کوئی آدمی گزر گیا, ساری زندگی نیکی سے نکالی, آنےسٹی سے نکالی, کسی کا ایک خط نہیں کھایا, کسی پہ ظلم نہیں کیا, ایک نہایت ہی اچھے انسان کی طرح میں رہا, ایک بھگوان کی عبادت کرتا رہا, کبھی مورتی پوجا نہیں کی, کبھی وہ مر گیا تو موت کے بعد شاید وہ ہمارے گروپ میں آ گیا ہوئے اور اس کو امام کی شناخت کے لیے واپس دنیا میں کسی اسماعیلی کے گھر میں جنم مل جائے. اچھے لوگ ہیں, دنیا کی ہر جماعت کے اندر اچھے لوگ ہیں, دنیا کے ہر مذہب کے اندر عبادت کرنے والے موجود ہیں. اسی طرح سے دنیا کے اندر ہر جماعت کے اندر, ہر قوم کے اندر, ہر کنٹری کے اندر بدماش اور جھوٹے لوگ اور ہپوکریٹس بھی ہیں. ایسے ہماری جماعت میں بھی بہت سے ہپوکریٹس ہیں. مذہب جو ہے وہ سچائی کا نام ہے. تو میں آپ کے پاس عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری ناندی جو ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں اس روپ میں نہیں لیکن کسی دوسرے سوروپ میں ضرور ہے. آپ جاؤ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے, موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک مسلم دیش ہیں,
मुसलमान बीबियां अपने घर के अंदर बहुत सी ऐसी हैं, खाना पीना पका के छोटे सी प्लेट में मस्जिद में भेज देती हैं कि मस्जिद के बाहर जो मिस्कीन लोग, भिखारी लोग, मुसाफिर लोग बैठे हैं उनको वो दे देते हैं, या अंदर मस्जिद के मुल्ला को दे देते हैं। मतलब यह है कि अपने रिज़्क में से कुछ निकाल के खुदा की राह में देना चाहिए। चर्चिस के अंदर आपको मालूम है, सारी दुनिया के अंदर जितने भी चर्च हैं, क्रिश्चियन चर्च, तमाम डिनोमिनेशन वाले, उनकी इतनी बड़ी आमदनी है कि किसी गवर्नमेंट की इतनी आमदनी नहीं। कई लोग गुजर जाते हैं, अपनी सारी मिलकत चर्च को दे जाते हैं। चर्च लोगों के अंदर बहुत से लोग ऐसा माल देते हैं, उसके अंदर अपनी टाइट भी देते हैं, जिसको हम दसवंत कहते हैं, चैरिटी भी दे देते हैं। लेकिन हमारी नांदी जो है वो और चीज है। फर्क ये है कि चर्च के अंदर कभी भेजे तो जीसस तो नहीं है, किसको देवे? मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह नहीं है तो किसको देवे? न राम है न कृष्ण है मंदिर के अंदर तो किसको देवे? उधर जो कुछ भी वो मिठाई ले जाते हैं तो वो मुजावर खा जाता है। इसी तरह से मस्जिदों में मुल्ला खा जाते हैं, चर्च के अंदर मिशनरी खा जाते हैं। हमारे यहाँ तो खुद मालिक बैठा है। हम 1918 के अंदर पंजाब में जो हिंदू इस्माइली थे, गुप्ती, मैं उनमें से हूँ। हम लोग गुप्ती थे पीर शम्स के जमाने से। 800 बरस हम लोग गुप्ती रहे और मजहब पालते रहे। 1918 में इमाम के फरमान से पंजाब में 40,000 आदमी एक दिन के अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया कि आज से हम जाहिर में मुसलमान हैं। तो जब हमने इस्लाम डिक्लेयर किया नवंबर 1918 के अंदर, तो हिंदुस्तान के अंदर खड़बड़ी मच गई। 40,000 हिंदू, उनकी नजर में तो हिंदू, हम तो सतपंथी थे। 40,000 हिंदू एक दिन के अंदर आगा खान ने मुसलमान बना दिए। मौला के नाम के ऊपर इतना कीचड़ उछाला, ऐसी गालियां वगैरह दी। आर्या समाज ने बहुत भूंडा बोला, कई किताबें निकली। वो जमाने की लड़ाइयां, ये कलम की लड़ाइयां हो रही थी। उस जमाने की कभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपके रुआंटे खड़े हो जाएंगे। लाहौर के अंदर बहुत बड़ा मिलावड़ा, यानी ऐसा समझो कि मीटिंग बुलाई गई, इसके अंदर लगभग 1 लाख आदमी थे। आर्या समाजियों ने मुसलमानों को उश्केराया कि तुम जानते हो ये जो खोजे आगा खानी है ये क्या करते हैं? पहला तो सबसे पहला नाम ये दिया कि हमारा एक गिनान है, उस गिनान के अंदर लिखा है कि रोवे रोवे कूड़ा सुन्नी सग, सग कहते हैं कुत्ते को। सुन्नियों को कुत्ता बनाया इनके गिनानों के अंदर। तो सुन्नी सचमुच जरा उश्केराए, मगर हम नवे मुसलमान हुए थे तो इतने गरम न हुए। हमसे जवाब मांगा तो हमने कहा हम तुमको पब्लिक में जवाब देंगे। 1 लाख मुसलमान, हिंदू, सिख सब कोई आदमी थे। पुलिस ने अच्छा बंदोबस्त भी किया था। उसके अंदर हमारे सामने ये क्वेश्चन आए थे। उन क्वेश्चन में से मैं तो आज आपको सिर्फ नांदी ही की बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये देखो, ये लोग पकी हुई चीजें अपने जमात खाने में ले जाते हैं, फिर उसको नीलाम करते हैं, यानी ऑक्शन करते हैं। भला तुम्हारी मस्जिदों में ऐसा होता है? मुसलमानों ने कहा नहीं होता। हमने उनको जवाब दिया, हाँ हम ले जाते हैं। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर मुसलमान बीबियां घर का पका हुआ खाना थोड़ा सा मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह के पास भेजती थी। मौलवी ने कहा सच बात है, भेजती थी। फिर रसूलुल्लाह उसको क्या करते थे? तो मौलवी ने कहा खुद भी खाते थे और इर्द गिर्द जो असहाब होते थे और मसाकीन होते थे उनको भी देते थे। बस रसूलुल्लाह के जमाने से ही हमारी ये आदत है कि हम जो कुछ भी पकाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने तुमको जो रिज़्क दिया है उसके अंदर से हमें दो। तो रिज़्क का मतलब तो खाने की चीज है और खसूसन पकाती है। घर के अंदर एक चीज पक गई, बाल बच्चों को खिलाने से पहले हमारी बहू बेटियां उसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकालती हैं कि ये अल्लाह रसूल का माल है। अभी रसूल तो है ही नहीं तो कहाँ जाए? तो रसूल के बाद उसकी गादी पे बैठे हुए हमारे आगा खान सुल्तान मोहम्मद शाह हैं, वो जमाने के अंदर इमाम का ये नाम था। तो हम तो उनका पास देते हैं क्योंकि वो आले रसूल है। अभी क्या हम उसका पार्सल बना के सारी दुनिया के इस्माइली उधर लंदन के अंदर आगा खान साहब को भेजें? तो बहुत सी चीजें तो बिगड़ जाएंगी।
تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، اس کی آکشن کرتے ہیں اور وہ اچھے پیسے کر کے آغا خان صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے کھانے ہیں تو ہم کو دعا ملتی ہے۔ مولوی بہت خوش ہوا، کہتا ہے مسلمانوں سیکھو ان سے سیکھو کہ رسول اللہ کے زمانے کی عادت اسے اسماعیلیوں کے اندر ہے۔ بہت بڑا اس کا اثر پڑا۔ نادی سچ مچ حضرت امام کی مہمانی ہے۔ ہر ایک اسماعیلی گھر سے نادی آنی چاہیے۔ ہم نے اس کا نام نادی رکھ دیا، سچ پوچھو تو اس کا نام مہمانی ہے۔ مگر نادی عربی زبان میں ناد کہتے ہیں آواز کو، عربی زبان کے اندر نادی کہتے ہیں آکشن کرنے والا، لیکن سنسکرت کے اندر نادی کا مطلب ہے خدا تعالی کے نام پر کوئی پورشن نکالا جائے، اس کو رزق کو نادی کہتے ہیں سنسکرت میں۔ تو یہ جو نادی ہے یہ حضرت امام کی اور پیر کی مہمانی ہے۔ ہم جب ہی گھر میں کھاتے ہیں تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا حضرت امام ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ آپ کے گھر میں بھی حضرت امام تو بیٹھا ہے، پھر آپ کھا لو، دیا اس نے اور آپ کھا لو، تو آپ تھوڑا سا پورشن نکال کے مولا کے نام کا نکالو کہ یہ مولا کی مہمانی۔ وہ مہمانی ہم اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے، وہ مہمانی تو پھر ہم کو جماعت خانے لانی چاہیے، سوا کے ایسی جگہوں کے اوپر کہ جہاں بہت بڑی جماعت ہے، جیسے کہ بمبئی کے اندر کانڈی محلے کے اندر ارد گرد دیکھو تو 200 فیملیاں ہیں، وہ دوپہر کو ناندی نکالتے ہیں، شام تک کھائے بگڑ بھی جاوے، اور شام تک پھر اتنی ناندی ہوتی ہے کہ بات مت پوچھو۔ تو مکھی کانوڑیا کی اجازت لے کے وہ ناندی نیچے اکٹھی ہوتی ہے دوپہر کو، اور ریکریشن کلب جس کو ابھی ہم اسماعیلی ایسوسی ایشن کہتے ہیں، اس کے باہر دوپہر کے وقت تازی تازی گرم گرم گھر کی پکی ہوئی چیزیں ادھر ناندی ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں یا مشنریز ہیں جو ڈیوٹی کے اوپر، جن کے گھر باہر ہیں، مسافر ہیں، ایسے وہ لوگ ادھر ناندی لیتے ہیں۔ یہ ناندی کے پیسے پھر مکھی کامڑیا کے پاس جاتے ہیں، یہ ناندی شاہ پیر کو کھلاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ظاہر بانے حاضر امام آوے تو آپ اس کو کیا کھلاؤ؟ اچھے سے اچھی چیز کھلاؤ۔ پیروں نے گنان میں کہا ہے کہ وسط پیاری آئی سنچ میں رکھو، دیو پاچم دے دھنی۔ آپ کے گھر میں جو بیسٹ چیز ہے وہ ناندی لاؤ۔ بہت سے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ناندی دیکھو نا تو آپ کو ہماری جو انٹینشن، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری تھنکنگ ناندی دیکھ کے پتہ لگتا ہے۔ میں بہت دفعہ ناندی دیکھتا ہوں تو جماعت کا حال اور گھروں کا حال پتہ لگتا ہے۔ اس میں سے مجھے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جماعت میں کیا بیماریاں ہیں۔ ناندی کا پاٹھ دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت میں کیا بیماریاں ہیں۔ لوگ گھر میں مچھی بنائیں گے، مچھی کھا جائیں گے اور متھا 2 روٹیوں کے اوپر رکھ کے جماعت خانے میں بھیج دیں گے۔ متھا تو نہیں کھایا جاتا نا، اچھی چیز خود کھا لی اور ادھر بھیج دی۔ گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ایپل ذرا نرم پڑ گئے، جماعت خانے بھیج دو۔ یہ نہیں کرو دیندارو، جیسی نیت تیسی مراد۔ مولا کو جیسا کھلاؤ گے مولا بھی سامنے ایسا ہی دے گا۔ امام کو بیسٹ چیز دو، اچھی چیز جو اتم میں اتم چیز ہے، پھر بھلے کبھی دال پکائیے اور گھر میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، تو مولا خوشی سے دال کھائے گا، خوشی سے کھائے گا۔ وہ تو پیار کا بھوکا ہے۔ آپ اس کو پیار کرتے ہو؟ اگر پیار کرتے ہو تو خود فیصلہ کرو کہ امام کو کون سی چیز چاہیے۔ ناندی کے کئی دفعہ ہمارے جماعت خانوں کے اندر، کیا کہوں، اپنے منہ پہ تماشا مارنے کی بات ہے مومنوں، لیکن میں نے بہت دفعہ دیکھا ایسے لوگ بھی ہیں 2-3 ناندیاں لیتے ہیں، 1 ناندی کے پیسے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ کسی نے مچھی ناندی لی اور اس نے ایک بازو رکھ دی، اور اس نے رنگ نے ناندی لیے اور اس نے رنگ نے رکھ کے مچھی اٹھا کے گھر چلا گیا۔ ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جماعت خانوں کے اندر جونا پرانا بوٹ کے چمپل پہن کے آتے ہیں اور نوے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جماعت خانے کے اندر ادھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے جماعت خانے اندر کاکروچ بھی آتے ہیں، مچھر بھی ہوتے ہیں، مکھیاں بھی ہوتی ہیں،
इसी तरह से जो नीच प्रकार के जो जीव हैं वो भी जमात में आते हैं। सबके लिए इमाम की तरफ से आशीष और दुआ होती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जमात खाना इमाम का घर है, इसकी बहुत इज्जत करो, जमात खाने की मानता मानो। अरे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह पैदा हुआ, उसकी माँ ने जमात खाना पछड़ी से साफ किया। जमात खाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ ने जमात खाना पछड़ी से साफ किया, तब तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जन्म हुआ। 20 बरस तक माता सलामत को बच्चा नहीं होता था। ये जमात खाना है, इसकी जो रज है, इसकी जो राख है, वो भी कभी सिर पे मलो तो तुमको इज्जत मिले। हम जो सजदा करते हैं, ठीक है, मेरे जैसा भी पेट बड़ा हो गया, नीचे जमीन तक सिर नहीं जाता, ये कुर्सी पर बैठने हुए वाले हैं, इनके भी किसी के पांव दुखते हैं कि किसी की गर्दन दुखती है, लेकिन सच पूछो, जहां तक बन सके ये सिर जमीन पे रखो, इसका नाम सजदा है। उस बात के अंदर मैं कमजोर हूं और मैं गुनहगार हूं। सजदा तो ये है कि जमीन तक हमारा सिर पहुंचना चाहिए। जब जमात बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम जमीन तक नहीं पहुंचा सकते, एक दूसरे की पीठ तक सिर आता है, लेकिन नियत यह होनी चाहिए कि या मौला मेरा सिर तेरे पाँव में है। कम से कम सजदा करते वक्त ये अपने दिल के अंदर इमेजिन करो कि तुम सिर मौला के बूट के ऊपर रख रहे हो, अपने आप को आधीन बनाओ, मौला के हुजूर के अंदर आजिज़ी करो। और जमात खाने के अंदर जो कुछ भी हमें कहा गया है उसके लिए हमें हुक्म इमाम की तरफ से मिलता है। ये मुखी कांवड़िया जो हैं ये पुतले नहीं हैं, मत समझना कि मुखी कांवड़िया ने मुझे कुछ ब्राइब किया है, लेकिन मुखी कांवड़िया इमाम की गादी पे बैठे हैं। इनका हुक्म कम से कम जमात खाने के अंदर इनका हर हुक्म मानो। न मानने जैसा भी होवे, जमात खाने के अंदर मुखी कांवड़िया का सामना कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। वो इमाम की गादी के ऊपर उस वक्त ऑफिशियल कैपेसिटी से बैठे हैं, शाह और पीर की उनके पास अथॉरिटी है। मौला फरमाया मुखी मेरा राइट हैंड है, कांवड़िया मेरा लेफ्ट हैंड है। ये इमाम का हाथ जिसके ऊपर मुखी हाथ रखता है, इमाम ने हाथ रख दिया, कांवड़िया ने हाथ रखा तो पीर ने हाथ रखा। जमात एक हजर इमाम की रूहानी फैमिली है। इसके लिए मैंने आपके पास जो पाठ बोला था कि साच ध्यावो गिनान विचारो, गुरु बिना गिनान न होए, मूर्ख लोग मरम न जानियो ते कारणे करनी खोए। मजहब के ऊपर सीखो, पता नहीं है जरूर सीखो, और अपने आप का अंदर जो कुछ भी कमजोरियां खामियां हो में उसको सुधारो, तो दीन में दुनिया में आपकी चढ़ती होगी और बैतुल ख्याल की इबादत में आगे बढ़ोगे। 10 मन सुकरीत में पक्के रहो दीनदारो, वो हमारे ईमान को मजबूत करने वाली चीज है। 10 मन तो समझते हो आप, लेकिन सुकरीत का मतलब हमारे नेक अमाल हैं, हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में बरकत देवे, हर बला आफत दूर करे, बीमारी दफा करे, मुश्किल आसान करे। मौला अपनी छाया में रखे, 10वां सुकरीत में पूरा रखे। मौला आपकी हर नेक दुआ कबूल करे। मौला जमातों कुनबों में इत्तफाक मोहब्बत देवे, जान माल में बरकत देवे, आल औलाद तंदुरुस्ती में बरकत देवे, रोजी रिज़्क ज्यादा करे। मौला अपने घर की शनाख्त देवे, हकीकती समझ देवे। मौला अपने घर की खिदमत करने की तौफीक देवे। ज़ार बातुन दीदार इनायत करे। खाना वदान અલવાઇઝ અલીજા અબોલેલી ભાઈએ જમાતને સુંદર વાસનો લાભ આપેલ છે, તે બદલ નામદાર મુખી કામડા સબ તરફથી ઘણા ઘણા ખાના વદાન પાઠવવામાં આવે છે।